الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان موت و حیات کی حقیقت، اس بارے میں اس موضوع پر مختصر اور جامع چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ آیت پہ غور کیجئے، آیت میں سب سے پہلے اللہ نے زندگی سے پہلے موت کو ذکر کیا ہے۔ الذی خلق الموت، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمیں پہلے ملی ہے اور اس کے بعد ہمیں مرنا ہے، جبکہ اللہ نے جو ترتیب یہاں اس آیت میں بتائی ہے وہ حیات سے پہلے موت کی ترتیب ہے۔ الذی خلق الموت، اور جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا، پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موت یہ پیدا کی گئی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے موت پیدا ہے پھر زندگی پیدا ہے، تبھی تو ایک ترتیب ہے الذی خلق الموت والحیات۔ تو جس کسی شے کو حیات ملی ہے تو اس کو موت آنی ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کئی جگہوں میں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، صرف اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ تو جتنی چیزیں
ہم دیکھتے ہیں یہ پیدا کی گئی ہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جتنی زندگی ہم دیکھتے ہیں ان کو زندگی اللہ نے دی ہے۔ اب یہاں غور سے سمجھیے کہ اللہ نے ایسا کیوں یہاں ترتیب بتایا کہ ہم نے موت کو اور پھر یہاں حیات کو، ایسا کیوں ہے؟ ایک مفسر کو میں سن رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، انہوں نے اس آیت کی شرح کی، وہ مجھے بہت اچھی لگی، میں وہ شرح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہاں موت کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ اگر تمہیں زندگی کو جاننا ہے اور زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو، کیونکہ زندگی کی حقیقت موت کے سمجھے بغیر نہیں سمجھ میں آتی، اور اصول یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے اپوزٹ سے جانا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی آدمی کو پیاس کے بارے میں جاننا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی اپوزٹ جو تری ہے اس کو پہچاننا ہوگا۔ انسان پانی پیتا ہے، جب تری محسوس کرے گا تو وہ جانے گا، تو پھر پیاس کی شدت معلوم ہوتی ہے۔ آدمی کا پیٹ بھرتا ہے تو بھوک جب لگتی ہے، بھوک کی شدت جب جانتا ہے تو وہ پھر پیٹ بھرتا ہے، اور پیٹ کی حقیقت اسے معلوم ہوتی ہے کہ بھوک کے بعد پیٹ کیسے بھرتا ہے۔ اسی طرح سے رات کو جاننا ہے تو دن جاننا ہوگا، دن جاننا ہے تو رات کو جاننا ہوگا، یعنی ہر شے اصول یہ ہے کہ ہر شے اپنے اپوزٹ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں زندگی جاننی ہے تو موت کو سمجھو۔ اچھا، اب سوال یہ کہ موت کو ہم کیسے سمجھیں، یہ سوال ہے۔ جواب اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موت کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے؟ کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے جسم کی جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے اس پر غور کرو۔ کیا حالت ہوتی ہے؟ مرتے ہی جیسے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، موت طاری ہوتی ہے، تو اس کا جسم پہلے اکڑ جاتا ہے، اکڑتا ہے نا، تو یہ اکڑن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی سلسال سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ کھنکھناتی ہوئی مٹی یعنی سلسال سے پیدا کیا۔ اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، مفہوم میں مختصراً بیان کرتا چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بنایا اس کا پتلا جنت میں، تو یہ ابلیس، اس کا نام عزازیل تھا، یہ آیا جایا کرتا تھا۔ تو دیکھا یہ جو پتلا بنا ہے، یہ جو اسٹیچو بنا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ یہ اس کے ارد گرد گھومتا اور اس کو جاننے کی کوشش کرتا۔ بڑی تفتیش کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے اس کو ٹھوکا، ایسے بجایا۔ جب ٹھوکا بجایا تو اندر سے بجا، اندر سے آواز آئی، بجنے لگا، تو بس وہ فوراً ہنس پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ کوئی ایسی شے پیدا کر رہا ہے جو اندر سے خالی ہے، اس کے پاس اس کو خود کے اوپر اختیارات نہیں ہوں گے، وہ اندر سے خالی ہوگی، بے اختیار کوئی شے ہے جسے اللہ پیدا کر رہا ہے، جسے اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اسی وقت ارادہ کیا کہ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ اسے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ اکبر! ابھی آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں روح نہیں ڈالی گئی ہے، وہ بنا کر رکھا گیا ہے، دیکھ رہا ہے، تو کہا کہ اگر اس پر مسلط کیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ اسے ہلاک کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جان لیا کہ یہ اندر سے کیا ہے؟ خالی ہے، اس کے خود کے اوپر اختیارات نہیں ہوں گے۔ اور شیطان زیادہ تر اس کی جو چال ہے، اس کی جو سازش ہے، وہ دو وقتوں میں ہوتی ہے۔ جب انسان زیادہ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے اور جب زیادہ دکھ کے عالم میں ہوتا ہے۔ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو بے اختیار ہو کے خوشی میں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع دیکھ لیجیے یا اور کوئی فنکشن ہوتا ہے تو دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے کہ اس میں ہر خواہش انسان پوری کرنے لگتا ہے،
اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو توڑ دیتا ہے. اور جب بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ گمراہ کرتا ہے. اور قوم نوح کی جو اندر شرک آیا، شرک کی آمیزش آئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت غم میں مبتلا تھے اپنے ان بزرگوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، جو ان میں بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں. اس غم کے موقع پر ان کو گمراہ کیا اس نے. کیونکہ انسان ان وقتوں میں بے اختیار ہو جاتا ہے، زیادہ غم کے موقع میں اور زیادہ خوشی کے موقع میں. اور جب زیادہ جذباتی ہوتا ہے، زیادہ غصے میں آتا ہے، اور جب زیادہ مزے میں آتا ہے، یہ کچھ اوقات ہوتے ہیں انسان جب اپنا اختیار کھو دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو ہر چیز میں اعتدال کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. خوشی بھی اعتدال کے ساتھ مناؤ، غم بھی اعتدال کے ساتھ. غم بھی منانے اور غم کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حدود مقرر کیے ہیں. خوشی منانے کے بھی حدود مقرر کیے ہیں. کوئی بھی چیزیں حد پار نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ہونے چاہیے تو وہ فائدہ مند ہے. جب وہ اپنے حد سے اور اعتدال سے باہر چیزیں جاتی ہیں باہر، تو پھر وہ چیزیں نقصان کا سبب بنتی ہیں. تو یہ شیطان آیا. اچھا، تو اس وقت اس نے جب ٹھوکا تو کیا ہوا؟ کھنکھنایا، بجا. تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو، ہمیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو ایک حالت یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی باڈی بالکل کڑک ہو جاتی ہے، ٹائٹ ہوتی ہے. اس لیے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ سیدھے کرتے ہیں، پاؤں سیدھے کرتے ہیں، انگلیاں سیدھے کرتے ہیں. آپ کے پلکیں کھلی ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں، چہرہ وغیرہ سیدھا کر دیتے ہیں کہ اس کی منڈی ٹیڑھی نہ رہے، وغیرہ وغیرہ. میت کے ساتھ ہی سیدھا ہر چیز اس کو صحیح درست کرتے ہیں کہ اگر وقت گزرا تو وہ جس طرح ہوگی اس طرح اکڑ جائے گی. یہ پہلی حالت ہے. اچھا، دوسری حالت کیا ہوتی ہے؟ اس اکڑن کے بعد وہ بدبو مارنے لگتا ہے، بدبو مارنے لگتا ہے، سڑنے گلنے لگتا ہے. تو اللہ نے کہا سورۃ الحجر میں کہ حمائم مسنون، ہم نے انسان کو بدبودار مٹی کے غارے سے پیدا کیا. حمائم مسنون، ہم نے بدبودار مٹی کے غارے سے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ حالت کب ہوتی ہے؟ یہ اکڑن کے بعد جسم کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جسم سڑنے گلنے لگتا ہے اور وہ بدبودار مٹی کے غارے کے مانند ہونے لگتا ہے. اور جب یہ سڑ گل جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہ مٹی بن جاتا ہے، تراب بن جاتا ہے. اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا. تو یہ حالت ہے انسان کے موت کے بعد. اس کے اوپر جو حالات طاری ہوتے ہیں جسم کے، وہ تو زندگی کیسے ملی؟ جہاں سے جس طرح زندگی ملی ہے اسی طرح سے انسان کے موت کے بعد اس کی حالت بدلنے لگتی ہے اور ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موت کو پیدا کیا. اچھا، یہ جو موت اور حیات ہے ہمیں جو ملی ہے، کیا یہی زندگی اور یہی موت ہے، یا اس سے پہلے بھی ہمیں زندگی اور موت مل چکی ہے؟ اس بارے میں خود قرآن سے پوچھ لیجئے. اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر کیسے انکار کرتے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جبکہ یہ موت کے حالت میں تھے. اللہ اکبر. ہم اور آپ اس زندگی سے پہلے کس حالت میں تھے معلوم ہے؟ ہم سب موت کی حالت میں تھے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ موت کی حالت میں تھے. فاحیاکم، پھر ہم نے انہیں زندگی دی. اللہ اکبر. ثم دیکھیں فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر ہم انہیں مار دیں گے. ثم یحییکم، پھر ہم انہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر یہ ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. تو انسان کو 2 مرتبہ زندگی ملی ہے اور 2 مرتبہ موت ملی ہے. اب ایک بار انسان کو زندہ کیا گیا، آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا گیا اور عالم ارواح میں سب کو جمع کر لیا گیا اور عہد الست لیا گیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی شہدنا.
تو یہ ایک زندگی تھی جو مل گئی، اور اس کے بعد ہم سب کو موت کی حالت میں سلا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ زندگی دی، اور ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ پھر زندگی دی اور اس کے بعد پھر اللہ موت دے گا، اور اس کے بعد پھر سے جلائے گا، اور ہم سب اللہ کے پاس ثم الیہ ترجعون، اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا مرحلہ ہے، موت اور زندگی کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیے، سوال یہ ہے، یہ جو ہمیں زندگی مل رہی ہے، پھر موت دی اللہ نے، پھر ہمیں یہ زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر اللہ جلائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر سے ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے، کیوں؟ سوال ہوتا ہے کیوں یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیا یہ ایسے ہی ہے بس؟ نہیں، اس کا جواب اللہ نے کہا لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ کس معاملے میں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، ایسا سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ احسن عملا، احسن عمل، حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں، بڑی زبردست بات ہے، کہتے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب پسندیدہ وہ عمل ہے جو کم ہو لیکن کوالٹی والا ہو۔ آ رہی بس؟ زیادہ ہو اور اس میں کوالٹی نہ ہو، ایسا نہیں چاہیے، کم ہو لیکن کوالٹی والا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زانیہ کو چند گھونٹ پانی کے قطرہ پلا دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ عمل کیا ہے؟ چند گھونٹ پانی کے قطرہ۔ اللہ اکبر۔ ایک زانیہ اور عمل چند گھونٹ پانی کے قطرے کی وجہ سے اس نے کتے کو پلایا، اور اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے، اس کو معاف کر دیا۔ اور کھجور کے ایک کھجور کے دو پھانک ایسے بیچ سے پھاڑ دیجئے، کا آدھے آدھے پھانک سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ کا غضب اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدقہ کھجور، ایک کھجور کے دو پھانک کر لیجئے، آدھے پھانک سے، آدھے سے اگر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان جہنم سے آزاد کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو عمل کے اندر حسن چاہیے۔ اچھا آپ سوال کیجئے، عمل کے اندر حسن کیسے آئے گا؟ یہ ایک سوال ہے، حسن کیسے آئے گا؟ اس کا جواب لیجئے دو چیزوں سے۔ جب عمل کے اندر دو چیزیں ہوں گی تو عمل میں کیا آ جائے گا؟ حسن آئے گا، اور وہ عمل حسن عمل بن جاتا ہے۔ پہلا اخلاص، جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کوئی بڑا سے بڑا عمل ہے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا۔ کوالٹی نہیں پائی جا رہی نا۔ اور ضمن میں وہ حدیث لے لیجئے کہ کل قیامت کے دن ایک عالم کو، ایک غنی اور مالدار کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا اور ایک عابد کو لایا جائے گا۔ ان سب کو لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اور یہ ساری نعمتوں کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارے کام اس لیے کہیں تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے مالدار کہا جائے، تجھے عابد اور زاہد کہا جائے، تجھے شہید کہا جائے، لہذا کہا جا چکا، اب وہ جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ اخلاص نہیں ہے۔ عمل تو بہت اچھا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اس عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ حدیث ذہن میں رکھیے۔ تو اخلاص چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ حدیث رکھیے کہ پانی کے چند قطرہ ہیں، کتے کو پلایا اور اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اخلاص ہے۔ تو حسن عمل کیسے آئے گا؟ پہلا چیز ہے اخلاص، اور دوسرا کیا ہے؟
وہ ہے اطاعت رسول، کہ وہ عمل اطاعت رسول، سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل حسن عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، اور اس لیے کہ وہ دیکھے ہمیں اور آپ کو آزمائے کہ ہم میں اچھا عمل، حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اب زندگی اور موت کو تھوڑا سا اور واضح طور پر سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، جانوں کو کب؟ ان کے موت کے وقت ان کو قبض کر لیتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں، جب وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ قبض کر لیتا ہے، پھر اسے روک لیتا ہے، اور جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہے، اور دوسری کو، جو دوسرے ہیں جس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہے، وقت مقررہ تک اس کو بھیج دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا فیصلہ نہیں کیا تو اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی شرح میں کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ ایک ہے نفس، ایک ہے نفس، اور اس کو جان بھی کہتے ہیں۔ تو ایک ہے نفس، ایک ہے جان، اور ایک ہے روح، ایک ہے روح۔ دیکھیے جو نباتات ہیں، نباتات، اس میں روح نہیں ہوتی، اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں جان ہوتی ہے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ سانس لیتا اور چھوڑتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے۔ تو یہ بڑھنا، کھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر جان ہے۔ کاٹ دیا جائے، جان ختم، تو وہ پیڑ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ پیڑ کیا ہو جاتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے۔ تو جان ہے نباتات میں، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز حیوان، نفس حیوان کے اندر جان ہوتی ہے اور نفس ہوتی ہے۔ کیسے؟ یہ کھاتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور نفس ہوتی ہے کہ خواہشات کی بھی تکمیل کرتا ہے، خواہشیں بھی پورا کرتا ہے۔ لیکن اس میں کیا نہیں ہوتی؟ اس میں شعور نہیں ہوتی، یہ بے شعور۔ حیوانات کیا ہوتے ہیں؟ بے شعور ہوتے ہیں، ان کو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی، ان کو کیا تمیز ہوتی ہے؟ نقصان اور فائدہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حیوانات کو کس چیز کی اللہ نے شعور دی ہے؟ نقصان اور فائدہ۔ اس سے پوچھیں گے توحید کیا ہے، اس سے پوچھیں گے بدعت کیا ہے، اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اس سے پوچھیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، شعور نہیں ہوتا۔ تو اس کے پاس ان چیزوں کا شعور نہیں ہوتا۔ کیا شعور ہوتا ہے؟ فائدہ ان کے لیے کن چیزوں میں ہے، نقصان کن چیزوں میں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ پانی پینا ہے اور آگ سے بچنا ہے تاکہ میں جل نہ جاؤں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے نباتات، یہ بات حیوانات۔ اور تیسری چیز وہ ہے انسان، اس میں نفس بھی ہوتا ہے، اس میں جان بھی ہوتی ہے، اور اس میں روح بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر شعور بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں مفسرین نے کئی تشریحات کی ہیں، بعض لوگوں نے جان اور نفس میں تفریق کی ہے، جان اور روح کے اندر تفریق کی ہے۔ مختلف مفسرین نے مختلف تشریحات ان آیتوں کی ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک شے بغیر روح کے ہے اور ایک روح کے ساتھ ہے۔ تو روح جس کے اندر ہے وہ
اس کے اوپر موت آتی ہے اور وہ موت کا مزہ چکھتا ہے، اور جس کے اندر جان ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو سونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ کیا رہ جاتی ہے؟ جان رہ جاتی ہے، اس میں جان رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ حرکت کرتا ہے، اس کے نبض چلتے ہیں، اس کا دل دھڑکتا ہے اور وہ کروٹیں بدلتا ہے۔ روح نکل جاتی ہے، جان رہتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ روح نکلنے کے بعد اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے، بلکہ مرنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بالکل سنجیدگی کے ساتھ سویا ہوا ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جان رہ جاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ روح اور جان ایک ساتھ نکل جاتی ہے تو انسان کی نبض بند ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور انسان کروٹیں پھر نہیں لے سکتا۔ اب یہ جو روح اور جان کی بحث ہے اور موت اور زندگی کی بحث ہے، تو یہ لمبی تشریحات ہے، لمبی گفتگو ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک دلائل کی وضاحت کر سکوں۔ مثلاً میں آپ کو صرف اشارتاً بتاتا ہوں، اللہ نے موت اور حیات کا تذکرہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں صرف 5 جگہوں پر کیا ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ 5 جگہوں پر کیا ہے۔ نمبر 1 گنیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ 70 لوگوں کو چن کر ساتھ میں لے گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو، آپ مجھے دکھاؤ اللہ کہاں ہے، آپ مجھے سناؤ اللہ سے کیسے بات کرتے ہو۔ بات سمجھ میں؟ انہوں نے یہ گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی کی کڑک اور زلزلے طاری کیے اور وہ سب کے سب وہاں مر گئے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا، رب کریم، اگر یہ زندہ نہیں ہوئے تو ہمارے قوم کیا کہیں گے؟ لے جا کر ہمارے اچھے لوگوں کو مار ڈالا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کو پھر سے زندگی دی۔ دیکھیے، موت طاری ہوئی اور اللہ نے پھر سے زندگی دی۔ ساری بات سمجھ میں؟ ایک دوسرا واقعہ بقرہ، گائے والا واقعہ جو مشہور ہے، جس کے عنوان پر ہی سورہ بقرہ کا نام رکھا گیا ہے۔ تو وہ والا واقعہ مشہور ہے، جانتے ہیں۔ وہ بھتیجے نے چچا کو مار دیا اور الزام کسی اور پر لگا دیا، یہ مورخین نے لکھا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا دوسرے قبیلوں والوں پر، تو اس کی نشاندہی کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر ایک گائے ذبح کرو اور پھر اس کے گوشت کو، اس کے میت کے کو مس کرو، تو وہ مردہ، وہ میت اٹھ کر خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ بہرحال ایسا کیا گیا تو وہ مردہ پھر سے زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ کیا ہے؟ تیسرا واقعہ یہ ہے، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان بحث کر لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، کس کا؟ بعض مورخین نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال وہ عزیر علیہ السلام ہی تھے یا کوئی اور تھے، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ یہ کنفرم ہے کہ وہ کوئی نبی تھے، وہ نبی تھے، وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پوری کی پوری بستی اوندھی پڑی ہوئی ہے، اور دیکھ کر کہا کہ اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے، ان کو علم تو تھا، جانتے تو تھے اللہ زندہ کرے گا، علم یقین تو تھا، عین الیقین نہیں تھا، آنکھوں دیکھا یقین وہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جاننا چاہا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر موت طاری کی، 100 سال تک وہ سوتے رہے، اور ان کا گدھا سڑ گل کے مٹی ہو رہا تھا ہڈیاں تک، اور ان کا جو کھانا تھا وہ تر و تازہ تھا۔
جب وہ اٹھے ہیں تو دیکھا ہے، عالم دیکھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے دکھایا، دیکھ لو یہ گدھے کی حالت ہے، یہ تیرا کھانا ہے۔ اور کتنے مدت سوئے؟ وہ کہتے ہیں کچھ دن یا دن کی کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم نے سویا۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا۔ اچھا، اور چوتھا واقعہ کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب تو لوگوں کو مارنے کے بعد کیسے تحیی الموتى، کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو کہتے ہیں میرے دل کو اطمینان چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے، ان چاروں پرندوں کو ذبح کر ان کے گوشت کو ایک دوسرے میں پیوست کر لے، ملا لے، اور ان کو 4 پہاڑی پر رکھ کر بلا۔ جب انہوں نے بلایا وہ چاروں دوڑے دوڑے چلے آئے، پھر کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہی وہ نبی جو تھے جنہوں نے وہ بستی کو دیکھ کر کہا تھا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، تو وہ بھی کہتے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایک واقعہ اور ہے کہ ایک بستی میں کچھ ڈاکو چلے آئے تھے، ان ڈاکوؤں نے لوٹ مار کرنی شروع کر دی، تو بجائے اس کے کہ وہ بستی والے ان سے لڑتے اور اپنے جان مال کی، اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرتے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے لگے بستی چھوڑ کر۔ اللہ رب العالمین نے ان پر بھی موت طاری کی، اور موت طاری کرنے کے بعد کہا کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ کیا موت سے بھی کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اللہ اکبر! انہیں چاہیے یہ تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر وہ لڑتے اور اپنے جان مال کی حفاظت کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ موت کے ڈر سے وہ بھاگ رہے تھے، اللہ نے موت ان پر طاری کر دی، پھر زندہ کیا اور ان کو احساس دلایا۔ تو یہ 5 واقعات اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیے، اور ایک جو سب سے زبردست واقعہ ہے وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ اکبر! 300 سال تک غار میں سوتے رہے، 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور اپنی ایمان کی بقا کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنی ہر چیز کو انہوں نے ترک کر کے یہ جنگلوں کی طرف، پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں پناہ لیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، اپنی جان تک کو قربان کیا جا سکتا ہے، ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیجیے۔ تو آخری میں نکتہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری مال کیسے بچ جائے، ہماری جان کیسے بچ جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بچ جائے۔ آرہی بات سمجھ؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنا ایمان کیسے بچا لیں۔ تو یہ سارا کا سارا واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، اور اللہ ہی نے زندگی اور موت کو لوگوں کے لیے نشانیاں بنایا ہے، اور اللہ ہی رب العالمین کے پاس ہم سب مرنے کے بعد جانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے بادشاہ کو کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم اور آپ احسن عملہ کر سکیں۔ بہرحال یہ جو واقعات تھے میں ان کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل کے طور پر بیان کرتا اور ان سے اسباب اور رموز ان سے اخذ کرتا، لیکن وقت نہیں تھا۔ اللہ نے ہماری آپ کی صحبت باقی رکھی تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر کے اس سے جو ہم سب کو سبق اللہ نے رہنمائی جو دی ہے ہمارے لیے وہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔